سن کر صرف سبحان اللہ کہہ کر نہ اٹھیے، اپنی زندگی کو بدلنے کا عہد کریں، پھر تو ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا اور سنانا فائدہ مند ہے۔ آپ نے فرمایا کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے۔ اگر کسی پہ آپ ناراض ہو چکے ہو، کسی کے بارے میں دل میں غصہ آیا ہے، تو بہت حد یہ ہے کہ آپ 3 دن تک اس سے بائیکاٹ کریں۔ لیکن 3 دن کے بعد اگر پھر آپ کی لڑائی، پھر آپ کا بائیکاٹ، پھر آپ کی قطع تعلقی برقرار رہتی ہے، تو آپ نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے بڑھ کر قطع تعلقی کرے۔ اور ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ سنیے ذرا، اگر یہاں پہ شرط لگا دی جائے کہ 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ نہیں کیا جا سکتا اور جو پہل کرے گا اس کو 100 ریال انعام ملے گا، کیا خیال ہے؟ مقابلہ نہیں شروع ہو جائے گا؟ پہلے سلام میں کرنا ہے، 100 ریال جو ملنا ہے۔ ہم مادہ پرست دور میں ہیں اور یہی ہمارے سامنے سب کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ ہم سلام کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے شان میں گستاخی۔ ہم سلام کریں، میں ادھر کروں کھانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضا بیٹھے ہوئے، عمر ابن خطاب پاس سے گزرے، کہا السلام علیکم۔ حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں۔ عمر ابن خطاب نے تیسری بار کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں۔ ہوندا ساڈے ورگا 4 پیسے جیب چ آ گئے، سلام کا جواب نہیں دینا، جا کھا خسما نو، میں تیرا کو لینا دینا، میں تیرا کھانا ہوں، میں تیرے گھر سے کھاتا ہوں، میں نے تیرے دانے دینے نہیں کرتا، میں دیکھوں گا بھی نہیں۔ یہی حال ہے ہمارا یا نہیں؟ اللہ کے لیے سوچئے، آپ اور میں مل کے اس معاشرے کی اینٹیں ہیں۔ جب میں اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کروں گا، آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں گے، معاشرے کی اصلاح سٹارٹ ہو جائے گی۔ عمر ابن خطاب نے 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ گھر جا کے نہیں بیٹھے، ناراض نہیں ہوئے، ہماری طرح نہیں کہا میں اس کے منہ پہ جھاڑو بھی نہیں مارتا، میں اس کو دیکھوں گا بھی نہیں، میں اس سے آئندہ کلام بھی نہیں کروں گا، یہ سلام کرے گا میں جواب نہیں دوں گا، یہ گھر بلائے گا میں کبھی نہیں جاؤں گا، میرا آج سے ان کا مرنا جینا ختم۔ ہمارے یہاں مرنا جینا بڑی جلدی ختم ہو جائے، تھوڑی سی بات ہوئی میرا اس سے مرنا جینا ختم، بچوں کو بٹھا کر وصیت لکھواتے میں مر رہا ہوں، مرنے کے بعد بھی ان سے دشمنی برقرار رکھ۔ اور اللہ کے نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ عمر ابن خطاب جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کے پاس شکایت کرواتے ہیں، امیر المؤمنین میں نے اپنے بھائی کو سلام کہا، پھر سلام کہا، پھر سلام کہا، 3 مرتبہ سلام کہا، میرے بھائی نے جواب نہیں دیا۔ امیر المؤمنین اگر میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ سلام میں نے کیا، جواب اس نے نہیں دیا، اگر وہ ناراض ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ امیر المومنین بلاتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، تو نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا امیر المومنین عمر نے مجھے سلام کیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا عمر یہ تو کہتا ہے سلام نہیں کیا۔ کہا میں امیر المومنین سلام میں نے صرف کیا نہیں، اس کے کانوں میں سلام کی آواز بھی پہنچائی ہے، زور سے سلام کیا۔ کہتا نہیں امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھائی مجھے سلام کرے میں جواب، اس نے سلام کیا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں عثمان کا چہرہ پریشان ہے، کہتے ہیں تو کسی مسئلے میں پریشان تو نہیں ہے، تیرے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ کہتے ہیں ہاں امیر المومنین ایک سوال میرے ذہن میں آیا، میں اس پر بڑا ہی پریشان ہوں، اور وہ سوال یہ ہے جب اللہ عز و جل قیامت کے دن غضبناک ہوگا، جہنم پیش کر دی جائے گی، ہماری نجات کس بنیاد پر ہوگی؟ یہ فکر کس کو ہے؟ یہ فکر کس کو ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا۔ وہ عثمان کائنات کا وہ عظیم انسان جس کو ایک مجلس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، 7 مرتبہ کہا۔ آپ مانگتے رہے تبوک کے لیے،
عثمان دیتے رہے. کون سا اونٹ دے گا جنت لے لے, کون سا اونٹ دے گا جنت لے لے, کون سا اونٹ دیتا ہے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جواب میں عثمان کہتے ہیں میں 100 اونٹ دیتا ہوں, مجھے جنت دیجیے. آخری بار جھولی اشرفیوں کی بھر کے لا کر نبی کی گود میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس سونے سے کھیل رہے ہیں اور زبان آپ کی ارشاد فرما رہی ہے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد اے عثمان تو کوئی عمل بھی نہ کرے, اللہ نے تیری جنت کا پھر بھی وعدہ کر لیا ہے. وہ عثمان پریشان. اللہ کے نبی نے کہا تھا جس نے ایک جملہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. میں بھول گیا وہ جملہ کون سا تھا. ابو بکر کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا عثمان وہ جملہ آپ نے فرمایا کلمہ التی عرضتها علی عمی, وہ لا الہ الا اللہ جو میں نے چچا پر پیش کیا تھا. اگر چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا فہی لہو نجات, تو یہ کلمہ اس کو اللہ کی جنت میں لے جاتا. یہ ہے مومن کے ساتھ حسن ظن. ہم کسی کو سلام کریں, اس کو پتا بھی نہیں ہے کس نے سلام کی اور جواب نہیں ملا, اور ہم گھر بیٹھ کے ناراض ہو جائیں, مرنا جینا ختم کر لیں, رشتہ داریاں توڑ لیں. نہیں بھائی, تو جس بنیاد پہ اس سے ناراض ہے ذرا اس سے پوچھ تو لے, چیک تو کر لے اس تک وہ بات پہنچی بھی ہے یا نہیں. معاشرے کی برائیوں کے اندر بہت بڑی برائی زنا, شراب, چوری, یہ بڑی برائیوں میں سے برائیاں ہیں جس کے اندر معاشرہ آج گرفتار ہو چکا ہے. الا من رحم ربی. بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن. جب زانی زنا کرتا ہے وہ مومن, جب چور چوری کرتا ہے وہ مومن. اپنے کمرے میں اپنے بھائیوں کا رکھا ہوا سامان اٹھا کر چوری میں کامیاب ہو جانے والوں, اور پھر اندر بیٹھ کے بگلے بجانے والوں, جی سوال آ گیا جی تنخواہ ملی تھی ابھی لا کے رکھی, اسے پتہ ہی نہیں لگا اور میں ہاتھ صاف کریں. ہاتھ کی صفائی میں اتنا ماہر ہوں 100 بندوں کی جیب کاٹ لوں کسی کو نہیں پتہ لگتا. یہ فخر سمجھتے ہیں, اس پہ اتراتے ہیں, اس پہ خوشیاں دکھاتے ہیں. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں جب چور چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا, جب زانی زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا, جب شرابی شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا. اور ایک روایت میں ہے اس کا ایمان اس کے نکل کے اس کے سر پہ سایہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, انتظار کرتا ہے کب یہ توبہ تائب ہو اور میں واپس اس کے اندر داخل ہوں. سوچئے زنا کرتے ہوئے, چوری کرتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے بندہ مومن نہیں رہتا, ایمان اس کا نکل جاتا ہے. اور اگر اس حال میں موت آ گئی تو کیا یہ موت کفر کی نہیں ہوگی؟ ایمان تو ہے نہیں. گناہ کی حالت میں اگر موت آ گئی کیا یہ موت ہماری اور آپ کی بربادی کا پیغام لے کر نہیں آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن نہیں رہتا. خائن جب خیانت کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا. پس بچو تم ان گناہوں سے. یہ سارے گناہ آپ نے گنوائے جو معاشرے کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں, اور فرمایا کہ جب یہ گناہ کیے جاتے ہیں گناہ کرنے والا اس وقت مومن نہیں رہتا, اس گناہوں سے بچو. ابو داؤد ترمذی میں ہے, ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما, ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے, بلند آواز سے خطبہ ارشاد فرمایا, پرجوش آواز میں, یہاں تک کہ پردہ نشین عورتوں نے اپنے گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سنا. فرمایا اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لے کر آئے ہو, مومن بننے کے دعوے دار ہو, ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں بے بس نہیں ہوا, سنو مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دو, نہ ان کو عار دلاؤ. کوئی بندہ گناہوں سے توبہ تائب ہو جائے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے یا عار دلانی چاہیے؟ ہمارے ہاں کوئی بندہ دیندار بنا ہو, توبہ تائب ہوا ہو, اب وہ نیکی کی دعوت دے تو کیا خیال ہے جواب میں کیا سننے کو ملتا ہے؟ 100 چوہے کھا کے بلے حج میں چلی. اور کل تک تو کیا کرتا تھا؟ آج ہمیں آیا نماز پڑھ لو, پڑھ لیں گے نماز.